أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کی آج 26ویں سحر ٹرانسمیشن. آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج کی ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے شب قدر کی فضیلت اور نزول قرآن. شب قدر ایک ایسی بابرکت رات ہے جس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات جو ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ درمیانی شب ہوتی ہے. اس رات کو حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، نوری فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی اترتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں، اور کسی کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ملاقات کر گئے ہیں. حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکے گے. چنانچہ اللہ پاک نے رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، اور جو دیگر امتوں کے ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو
شب قدر میں جو عبادات ہیں ان کی فضیلت رحمت کنان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ ناظرین کرام، یہی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں، ادھر حضرت عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے وضاحت میں نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں اور قیام کے ذریعے ہونے والی مغفرت تو ماہ رمضان کے آخر میں ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام کے سبب ہونے والی بخشش کو مہینے کے اختتام مؤخر نہیں کیا جاتا۔ ناظرین کرام، شب قدر کی جو دعا ہے وہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور اس کے اگر مختصر ہم دعا پڑھیں تو وہ یہ دعا ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو اور میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ناظرین کرام، یہی بات ہے کہ آج ہمیں یہ جو ہمیں رات ملی ہے نا، ایک اللہ والے کے برکت سے ملی ہے، اللہ والے کے صدقے سے ملی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام نے نہ اللہ کی بات کی، نہ کسی نبی کی بات کی، نہ کسی رسول کی بات کی تو کسی پچھلے امتوں کے اللہ والوں کی بات کی۔ جب بات کی تو صحابہ کرام کی آنکھیں پر نم ہو گئی، آپ رونے لگ پڑے، آپ روتے رہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، بھئی آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پچھلی امتوں کے ولی کی ایک بات کر دی ہے، ہم تو ان جیسی اتنی عبادت کر ہی نہیں سکتے، ہم ان کے جیسی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کو یہ نشست اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سورہ قدر نازل فرما دی اور فرمایا، جبریل جاؤ میرے نبی علیہ السلام کو، میرے سونے محبوب کو جا کے کہو کہ ان کو کہہ دیں کہ اس رات کو، شب قدر کی رات کو اٹھ کر اگر آپ کو امتی 2022 میں بھی کوئی 2 نفل بھی پڑھ لے گا نا، اس سے بڑھ کر اس کو نفلوں کی یعنی کہ اس سے بڑھ کر اس کو زیادہ ثواب عطا کر دوں گا۔ پچھلی امتوں سے جو ولی ساری رات اتنی عبادات کرتے ہوئے ان کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے، تو وہ بات صحابہ کرام سنیں تو اللہ ان کی نشست کو پسند کرے اور سورہ قدر نازل فرما کے کہے کہ ان سے بڑھا کر میں تجھے ثواب عطا کروں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تجھے کیا معلوم کہ یہ قدر والی کیا رات ہے، تجھے کیا معلوم ہے یہ میں نے جو قدر والی رات رکھی ہے یہ میں نے 1000 مہینوں سے افضل رکھی ہے، یہ قدر والی رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ ناظرین، اپنے پسند کے مولوی سے، اپنے پسند کے علماء کرام سے پوچھ لینا کہ یہ رات ملی کس کے صدقے سے ملی ہے، تو وہ مرتا مر جائے گا لیکن بات نہیں بتائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رات ملی ہے تو اللہ والوں کے صدقے سے ملی ہے، یہ رات ہمیں ملی ہے بخشش کروانے کے لیے تو اللہ والوں کی برکت سے ملی ہے۔ اور آج کی رات جو ہے وہ نزول قرآن بھی ہے۔ اس رات کو قرآن پاک جو ہے اللہ نے نازل فرمایا، اللہ نے قرآن بھی نازل فرمایا، اور اس رات ہر مساجد میں سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، دیوبندی حضرات بھی کرتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت بھی کرتے ہیں۔ ہر مسجد میں قرآن پاک، ختم قرآن پاک ہوتا ہے، ہر مسجد میں لوگ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور سحری کے انتظام بھی کرتے ہیں۔ اور تو اس رات
جو ہے قرآن پاک میں جو لوگوں نے جو حافظ قرآن نے قرآن سنایا ہوتا ہے ان کی جو ہے جو دل جو ان کا ہوتا ہے وہ بھی باغ مدینہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن سنایا ہوتا ہے، اور سننے والے بھی خوش ہوتے ہیں، سنانے والے بھی خوش ہوتے ہیں، ہر چرند پرند بچہ خوش ہوتا ہے۔ کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اب بھی بتا رہا ہوں کہ یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس رات کو ملائکہ بھی آتے ہیں، ہوائیں بھی ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یکم رمضان سے 30 رمضان تک یا 29 رمضان تک اللہ جو ہے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو باتیں انشاءاللہ ہم اسقال حضرات سے بھی سنیں گے، اور یہ جو ہمارا پروگرام اس کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیں۔ ناظرین کرام، میں اپنے مہمانوں کا آج تعارف کرواتا چلوں تو میرے مہمان جو ہیں محترم جناب کسی تعارف کا محتاج نہیں، آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول نواز رسول جناب سید محترم محمد یاسر شاہ صاحب آپ تشریف لائیں، آپ کو ہم اپنے پروگرام پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جناب قاری محمد زاہد القادری صاحب آپ تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جناب محترم ہمارے بہت ہی پیار کرنے والی شخصیت، بڑی محبت کرنے والی شخصیت ہیں، اللہ نے بہت عزت سے نوازا، جناب محترم محمد وقار فریدی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کا ہمارا جو پروگرام، جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ شب قدر کی فضیلت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک نعت سنتے ہیں وقار بھائی سے۔ السلام علیکم۔ وقار بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اور سب ٹھیک؟ بڑی دیر بعد ماشاءاللہ ایک نور رمضان میں، پچھلے سال بھی آپ تشریف لائے، اس سال بھی آپ ماشاءاللہ، قبولیت کی بات ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کی بھی بہت اچھی کاوش ہے رمضان ٹرانسمیشن کے، اس کی وساطت سے، اس کے ذریعے آپ کی بہت اچھی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ آمین، جزاک اللہ۔ اس طرح ایک مل بیٹھنے کا بھی ایک بہانہ مل جاتا ہے ایسے ہی ہے، بے شک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، اللہ رب العزت کی ثنا میں وقت جو ہے وہ گزرتا ہے۔ بے شک بے میں شک۔ حمد کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، جی جی، تلاوت سے تو آغاز ہو چکا، جی 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 جی، حمد کے چند اشعار میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ جی ارشاد۔ بے نوا التجا سب کی خدا سنتا ہے، اور ہم کے بندے ہم کے بندے ثنا کرتے ہیں، اور وہ کے خالق ہے صدا سنتا ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا،
کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا اور ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو شکر ہے اٹھے اور میں اس پار مولا شکر ہے اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا اور باہر کے اجالے مجھے کیا گریبتار ہوں مولا مولا اندر کے اندھیروں میں گریبتار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جناب محترم محمد وقار فریدی صاحب نے ہمیں حمد باری تعالیٰ سنایا. تو میں جو ہے ابتدا قبلہ حضرت صاحب سے کرتا ہوں. شاہ صاحب حضور کی آل. قبلہ حضرت جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر کے حوالہ سے اور نزول قرآن کے حوالہ سے, اب یہ بتائیں شب قدر کیا ہے, ارشاد فرمائیں. دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو السلام علیکم تمام ناظرین کو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ. شب قدر کے اگر ہم لوگ بات کریں تو ڈیفرنٹ اسکالرس نے ڈیفرنٹ اس کے معنی لیے ہیں, کیونکہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے شب قدر, ٹھیک ہے, جس کو بہت سے مذہبی اسکالرس نے لیلۃ القدر کا نام بھی ٹھیک دیا ہے, ہے. بے شک, ایک بہت ہی بابرکت رات جو کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اس کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے, اور کئی جگہوں پہ ایسا ارشاد بھی فرمایا گیا کہ اس کو آپ طاق راتوں میں تلاش کریں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے پوری آپ کے عشرے میں ہو, لیکن طاق راتوں میں تلاش کرنے کا مقصد 1000 راتوں سے افضل ہے. بے شک ایسے کہ ہی ہے, اس میں آپ نے ایک نیکی کی آپ کے 1000 نیکیوں کے برابر. درست فرمایا, اور کیونکہ رمضان الکریم ایک بہت ہی بابرکت عشرے بے میں شک, ہاں, آپ کے جو 27 رمضان المبارک میں آپ کا قرآن مجید مکمل کیا گیا امت مسلمہ کا, اور ایون پاکستان جو ہے وہ بھی 14 اگست 1947 اور 27 رمضان المبارک کے ہی جو تھا وہ مکمل ہوا, سبحان اللہ, بنا اور ٹھیک وجود ہے, میں آیا. درست فرمایا. تو شب قدر کو آپ جتنا ایکسپلین کرتے ہیں, آپ ڈیفائن کرتے جائیں, آپ کی اتنی ہی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہی ایکسپلینیشن ہے کہ بہت ہی بابرکت رات
اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی ہم لوگ نیکیاں کر سکیں، جتنا ہم لوگ گناہوں سے بخشش مانگ سکیں، مغفرت ہم لوگ دعا کر سکیں، ہم لوگ کریں اس کے لیے۔ 21ویں شب قدر آقا علیہ السلام فرمایا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں کی شب کو جو ہے شب قدر ڈھونڈو، ٹھیک ہے، درست فرمایا۔ تو قبلہ قادری صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ قادری صاحب آپ بتائیے شب قدر کی فضیلت کیا ہے، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دوں گا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس مبارکباد میں میں خود بھی شامل ہوں اللہ کے فضل سے سبحان اللہ، کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ رات نصیب فرمائی، سبحان لیلۃ اللہ، القدر کی، بے شک۔ شب قدر کی۔ ہوں، آئندہ والے سال کا کوئی پتہ نہیں کسی کا کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہوں، لیکن یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ رات ہمیں جی، ہماری قسمت میں لکھ دی اور ہمیں دے دی۔ ہوں، اس رات کے جو بہت بڑے دو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہیں، ہوں، ایک تو میرے موصوف بھائی نے ماشاءاللہ وہ سبحان اللہ، فرما دیا ہے، ہوں، میں اس کو آگے مدی لے کے چلتا ہوں انہی کے ماشاءاللہ بیان کو، کہ اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے قرآن پاک کو اسی مہینے میں نازل فرمایا اور اسی تاریخ کو نازل فرمایا، ہوں، مکمل ہوا، اور پوری دنیا میں دین کے نام پر، دین اسلام کے نام پر ہوں، جو کہ ریاست وجود میں آئی، ٹھیک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ٹھیک ہے، یہ میری نظر میں ہوں، یہ سیکنڈ مدینہ ہے، ٹھیک ہے، درست، سبحان اللہ، لیکن اس کے معنی آپ دیکھیں گے نا ہوں، تو ماشاءاللہ ہوں، پاک یعنی طیب، اس کے معنی آپ دیکھیں گے نا، اور 57 میں نے جگہ، ٹھیک ہے، کہ پاک لوگوں کی جگہ، سبحان اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک لگنے سے یسر مدینہ بن گیا، ٹھیک ہے، درست فرمایا، اور نبی پاک کے غلاموں کی جو ماشاءاللہ کثیر تعداد ہوں، ملک پاکستان میں، ہوں، بر صغیر میں، ہوں، وہ اللہ پاک نے اپنے ان نیک بندوں کے صدقے ہوں، ہمیں یہ ایک ریاست عطا فرمائی، ایک خطہ عطا فرمایا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، سبحان اللہ، الحمدللہ، بے شک، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ آمین، پوری دنیا میں آپ ذرا غور کرنا، کوئی کس چیز پہ آزادی حاصل کرتا ہے، کوئی کسی چیز پہ آزادی حاصل کرتا ہے، کوئی کیسے کیسے، یہ واحد مملکت ہے ہاں ہاں، جو دین اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے، بے اور شک، اللہ ہی اس کا موافق و ناصر ہے۔ بے شک، بے شک، اچھا، اب آپ نے فرمایا کہ اس کی فضیلت ماشاءاللہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے ہوں، کہ وہ اتنے کم اور قلیل وقت میں تو اتنی زیادہ بیان نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، لیکن چند کچھ پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنے کی کوشش ارشاد کروں گا فرمائے، ارشاد، کہ جو شخص اس رات میں، ہوں، اچھا تھوڑی سی اس کی وہ وجہ تشمیہ، بتائیے، یعنی کہ یہ کیوں وجود میں آئی، جی جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی تشریف فرما تھے، ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ پہلی امتوں میں بھی کافی اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، کافی اللہ کے ولی گزرے ہیں، لائٹ چلانا، تو ان کی عمریں ماشاءاللہ کسی کی 1500 سال، 1500 سال، کسی کی 700، کسی کی کتنی وغیرہ وغیرہ، بہت زیادہ عمریں گزری ہیں۔ ہوں، تو صحابہ کرام یہ سن کر رونے لگے، اچھا، تو آپ صلی اللہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہوں، ہوں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو بہت عبادت کی ہوگی، جی جی، بہت ہی زیادہ کی ہوگی، کیونکہ ان کی عمریں بڑی تھی، ہوں، تو یہ ان کا رونا عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آیا، ہوں، بے شک، اللہ پاک نے وہی نازل فرما دی، ہوں، اور اس میں سورہ قدر اتاری، ٹھیک ہے، جس کی ابھی آپ نے تلاوت بھی سنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اس رات کا خاص ہوں، جو اس میں فضیلت ہے وہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بے شک، سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب آپ اگر اس کی کوانٹٹی کرنا چاہیں، بالفضل ایک آدمی 50 60 سال 70 80 سال عمر پاتا ہے، ہوں، اور اس میں سے اگر آپ بالفضل 10 سال تو سن بلوغ کے ہوتے ہیں، ہوں، ہوں،
लड़कपन के भी आप देखने चलो 15-16 साल, तो क्या उसकी उम्र देखे, अगर अल्लाह पाक ने उसको हदायत दी और उसकी ख्वाहिश भी हुई तो देखिए वो अपनी ज़िंदगी में कितनी रातें अल्लाह पाक ने उसको अता की, और एक रात का तकरीबन जो बनता है ना, इसका काउंटिंग अगर करेंगे कितना टाइम बनता है, तकरीबन ये 8 साल और 4 माह बनता है। ठीक है। तो एक रात में अल्लाह पाक ने इतना अजर अता फरमाया, सुभान अल्लाह। और जो कोई शख्स इस रात में ऐसे इबादत करे कि वो सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। सुभान अल्लाह। ये ना जहन में रखे खुदा ना खास्ता किसी से कोई झगड़ा हो गया तो उसके भाई 3 दिन तो रह गए हैं, फिर मैं तुझे देखूंगा। अच्छा, ठीक है। या वो खुदा सा अपने किसी काम में बेईमानी करता है, मिलावट करता है, जैसे ये आम तौर पे आपको पता है कि समोसे बेचने वाले या दीगर इस किस्म का माल तैयार करने वाले, वो पकौड़े तैयार करने वाले, इसमें कोई ना कोई आटा दाखिल कर देता है, कोई कुछ करता है, ये मिलावट करते हैं। मिलावट और अगर वो रात को आके ये कहता है कि अल्लाह मेरे माफ कर दे, मेरे माफ कर दे, अगर उसे झूठ नहीं छोड़ना तो उसकी माफी, उसका गिरिया बिल्कुल बेकार है। ठीक है। मिलावट करने वाला सरकार ने फरमाया हम में से नहीं है। मन गश्शा फलई समझना, ये हदीस पाक है ठीक है, कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं है। ठीक है। इसके बड़े मायने हैं कि मिलावट से मुराद सिर्फ चीज में मिलावट नहीं है, दीन में मिलावट भी है। ठीक है। खुदा का कई ऐसे लोग हैं जो दीन में मिलावट कर जाते हैं, ये कि आप सरकार के बयान को सही तरीके से बयान नहीं करते, वो उसमें कुछ रख के आप अपनी मर्जी कांचा नौज मिला कुछ है ऐसे, तो अल्लाह ताला हदायत दे उनको। हाँ जी, आमीन। और जो अल्लाह ताला से ये वादा करके उठता है कि अल्लाह मैं आइंदा से ये मुझ में गुनाह है, ये मुझ में ऐब है, ये मुझ में बुरा फेल है, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आइंदा ये नहीं करूँगा, तो अल्लाह फरमाता है मैं उसको ऐसे पाक करता हूँ जैसे वो अभी दुनिया में उसकी विलादत हुई है। ठीक है, दुरुस्त, क्या बात। तो बात तो यहाँ मुक्ति है। वो मैंने कभी एक बात, वो कहता हूँ पंजाबी की एक बात है, वो ज़रूर मिस्र आपको पहले भी एक दफ़ा सुनाई थी कि मक्के गया नहीं मुकदी, ये जुलू ना मुकाइए था, और बाहर का वजू कुछ नहीं करता जी, अंदर का हड पलीत। ठीक है। जब इंसान अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है ना, और उसको चाहिए कि वो अपने आंसू बहाए, दुरुस्त फरमाया। अल्लाह की बारगाह में सजदा लंबा करे, ठीक है, क़याम लंबा करे, सुभान रुकू लंबा करे, और ख़ास तौर पे जब वो तहियात पे बैठे, अगर वो चाहता है कि मेरी बख्शिश हो जाए, तो वो जब तहियात में ये जुमला पढ़े, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर उसको कोई ज़ियारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हुई, ज़ियारत सुन नहीं हुई, लेकिन कम से कम उसके ज़हन में अगर मदीना शरीफ का गुम्बद खजरा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अगर ख्याल आ गया ना, तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये नबी पाक ने ये कलमा सिखाया ना, तो अल्लाह ने उनको सिखाए। ऐसे फिर आगे हम पढ़ते हैं तहियात में, तशहद में कि अस्सलामु अलैना, बात यहाँ तक नहीं कि आप सब नबी पाक पे सलाम भेजें, बात खत्म नहीं। अल्लाह पाक ने नबी पाक के जो मुहिब हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह, उनका नाम भी अल्लाह ने ले दिया। ठीक है। और फरमा दिया कि अस्सलामु अलैना व अस्सलामु अलैना, और उन पर भी सलाम हो, व अला इबादिल्लाह सालिहीन, ठीक है, और उन लोगों पर भी अल्लाह ताला का फजल हो, अल्लाह ताला की रहमत हो जिन्होंने अच्छे अमाल किए। सालिहीन, हर अच्छे अमल करने वाला, हर पुरअमल रहने वाला। और ये रात तो जिंदगी से नसीब होती है। अल्लाह ताला इस रात में अल्लाह पाक खुद भी तशरीफ लाते हैं, बेशक, या हत्ता मतला फज्र, सुभान अल्लाह ताला खुद पहले आसमान में तशरीफ लाते हैं और मुनादी कराते हैं। ठीक है, कि कोई है बख्शिश मांगने वाला, हाँ, कोई है अमन सुकून मांगने वाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई है इज्जत मांगने वाला, सुभान अल्लाह, कोई है रिस्क मांगने वाला। क्या बात। जो भी किसी की हाजत है वो सच्चे दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में करे, तो अल्लाह फरमाता है मैं तो इसलिए आया हूँ। फिर अल्लाह पाक अकेला नहीं आता, अल्लाह ताला के फरिश्तों के जो सरदार हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो भी अपनी एक जमात के साथ अल्लाह के हुक्म से जमीन पे तशरीफ लाते हैं। बेशक, वो देखते हैं कौन क्या कर रहा है,
تو اس رات کا تو ہم جتنا بھی بیان کریں وہ کم ہے. اچھا قادری صاحب بسم وہ اللہ. جو بات کرتے ہیں جی جی وہ یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی شب قدر آنے والی ہے، شب برات آنے والی ہے، شب معراج آنے والی ہے، نہ جانے اور جانے ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو ہمیں معاف کر دیں. جی جی بالکل. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک بہترین راستہ دکھایا ہے. سبحان اللہ. جب ایک انسان توبہ کرتا ہے تو اگر تو وہ دل سے توبہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یا مجھ سے فلاں کا دل آزاری ہوئی، یا فلاں کو میرے سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اللہ اپنے فرائض فرماتا ہے کہ شاید میں ان کو معاف بھی کر سکتا ہوں. لیکن جو بندے کے ساتھ بندہ کرتا ہے نا، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ، ایک خاتون کے ساتھ، یا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ معاف کرے گا تو پھر تمہیں معافی ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں، کیونکہ خالق کی اگر محبت چاہتے ہو تو اس کی مخلوق سے محبت کرو. انسان اگر تم خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کی مخلوق سے پیار کرو. درست فرمایا، درست. اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ اخلاق دو طرح کے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اخلاق ابلیسی ہے جس میں دنیا میں بھی سزا اور اوپر بھی سزا، اور ایک اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے. جس میں دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت بھی اور اجر بھی. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ تحفہ خداوندی ملی ہے. تو یہ جو مخصوص چند راتیں ہیں، تو آپ سب نے فرمایا کہ یہ جو آخری عشرہ ہے نا، اس میں یہ جو 5 راتیں 4 راتیں ہیں، اس میں بھی پھر آپ تلاش کریں. ٹھیک ہے. شب قدر. ہاں جی. سبحان اللہ. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ. کہ سبحان میں نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ اللہ. شب قدر جو پائی تو وہ 27ویں کی تاریخ پائی. 27ویں رات جو ہے، 26 روزے کی رات جو ہے. تو ماشاءاللہ اس میں ہمیں چاہیے کہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، چھوٹے موٹے صغیرہ کبیرہ نعوذ باللہ جو بھی ہم سے ہوا. ایک اور بات یاد رکھیں کہ گناہ گار کی بخشش اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. لیکن بے ادب اور گستاخی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. درست فرمایا، درست. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. شبلہ شاہ صاحب بھی ہمارے پاس تشریف فرما ہے. بسم اللہ. تو شاہ صاحب جیسے کہ شب قدر آپ نے بتایا کہ آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں، تو آپ قرآن مجید کے جو نزول قرآن آپ نے بتایا، اس میں بھی کوئی بات بتائیں. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ فرماتا ہے اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں نے کہا پھر مولا بھیجا کہاں ہے؟ تو فرمایا میں نے کہیں اور نہیں بھیجا، اپنے محبوب کے سینے میں بھیج دیا ہے. سبحان اللہ. تو ادھر ایک مجھے بات جو ہے نا یاد آ رہی ہے. وقار بھائی سے بھی وہ ایک کلام سنتے ہیں، انشاءاللہ ابھی ان سے کلام سنیں گے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. آپ سے بھی ہم انشاءاللہ سنتے ہیں. لیکن وہ اللہ نے نا سورۃ تغابن کی 8 نمبر آیت میں فرمایا، اللہ فرماتا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر اور اس قرآن نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. بے شک. تو اب یہ آیت پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن نور ہے. بے شک. قرآن نور ہے. تو اگر قرآن نور ہو سکتا ہے تو جس کے اوپر آ رہا ہے وہ تو نور والا نور ہو گیا. اس لیے ہم یہ کلام سنیں گے نوری محفل پہ اور آیا بھی آج کی رات ہے. بے شک. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. ایک قرآن مجید کی فضیلت ذرا بتائیے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جو بچوں کو اگر ہم پڑھاتے ہیں تو ہم لوگ مین بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. بجا فرما رہے ہیں. تو اگر ہم لوگ بات کریں کہ قرآن مجید
کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، آپ کو پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے 63 برس کی تقریباً جو ہے وہ عمر پائی، اور تب ہی کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. اور مین چیز جو اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ توقیفی ہے. مطلب آپ نے اگر تلاوت کرنی ہے تو آپ نے جس طرح ترتیب سے آ رہا ہے آپ نے اس طرح سے تلاوت کرنی ہے. تو قرآن مجید کی فضیلت بہت ہے. جیسے کہ پہلے امت تھیں، ان پر کتابیں نازل ہوئی، ایون زبور، توریت اور قرآن مجید میں کہ آپ کا لاسٹ پر آیا، اور اس طرح سے مطلب جو جو انبیاء آتے گئے ان پر صحیفے نازل ہوتے گئے، ان پر کتابیں ڈفرنٹ قسم کی نازل ہوتی گئی، لیکن وہ تمام اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہی. قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا. اور آپ اٹھا لیں، آپ ایران چلے جائیں، عراق چلے جائیں، سعودی عربیہ چلے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ اس کتاب کو اٹھائیں، اس کے ایک حرف میں ایک بھی تبدیلی آپ کو نہیں ملے گی. اور یہ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت ہم پہ کرم ہے کہ ہم ایک تو آخری نبی کی امت ہیں، اور دوسرا ہمیں جو کتاب ملی ہے وہ سچی ہے، اور اس کی نسبت سے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے، کیونکہ ہم لوگ والدین گرامی سے ہی سیکھتے ہیں اپنے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی رسپیکٹ بھی کریں، اور بچوں کو بھی ہم لوگ ہدایت کرتے رہیں. قرآن مجید کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بتاتے ہیں. سبحان اللہ، بہت شکریہ. کیا ایک کلام سنا دیں پھر ذرا 2-3 منٹ کا بھی، کیونکہ کلام جو ہے وہ جناب نے پڑھ دیا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت. تو میں نعت پڑھوں گا، اور یہ بھی بس ایک خواہش آئی تھی تو اسی صورت میں. کون سی؟ وہی والی سنانے والے؟ جی وہ آپ نے کی تھی، اس کے بعد کوئی اور سنائے. کوئی اور سنا دیں. نہیں میں پھر کوئی اور پڑھ لیتا ہوں جناب. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے، اور پہنچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. حضور سبحان اللہ. واہ، بے شک بے شک، ماشاءاللہ. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوب. ناظرین کرام، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، چونکہ لائٹ جو ہے وہ بہت تنگ کر رہی ہے، اور ہمارا پروگرام تو جانا تھا کافی آگے. تو ناظرین اس بات سے، اس یقین سے ہمیں اجازت دیجیے، ہم دعا کرتے ہیں. تو پھر ہم وقار فریدی صاحب سے جو ہے کلام سنیں گے اینڈ پہ. ہم دعا کریں گے آج کی بابرکت رات کے لیے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی باری غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصد لنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرمی. یا الہی، ہمارا جو آج کا جو بہت ہی خوبصورت پروگرام نور رمضان کی سائٹ ٹرانسمیشن میں، اور شب قدر کی فضیلت اور نزول قرآن
کی فضیلت میں ہمارا جو آج کا پروگرام ہوا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم اپنا فضل اور کرم عطا فرما. مولا کریم اس میں پڑھنے پڑھانے میں جو بھی کوئی غلطی کوتاہی اور نبی علیہ السلام کے صدقے معاف فرما. حضور رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ تن تحفتن تبرکتن پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور پیار اور محبت عطا فرما. اپنا فضل اور کرم عطا فرما. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا الہی آج کی رات کا صدقہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. آج کی رات کا صدقہ تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. آج کی رات کا صدقہ مولا کریم جو بچوں نے امتحانات دینے ہیں، دے چکے ہیں، اور جنہوں نے دینے ہیں، مولا سب کو کامیابیاں عطا فرما. سب کے اوپر اپنا فضل عطا فرما. سب کے اوپر اپنا کرم عطا فرما. اپنا رحم عطا فرما. اپنا کرم عطا فرما. مولا کریم جیئیں شان سے، مریں ایمان سے. اور مولا کریم جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں، مولا ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما. مولا کریم اور جن کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا کریم اس رات کے صدقہ اب مولا کریم سب کی کامل بخشش اور مغفرت عطا فرما. یا الہی جیئیں شان سے، مرے ایمان سے. جب مرے تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام، اس بات سے، اس یقین سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ملک پاکستان کا حامی ناصر ہو. نعرے کے لیے تیار ہو جی. یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم وقار فریدی صاحب سے جو ہے کلام سنتے ہیں آج کی رات کے حوالہ سے. وقار بھائی کیا سنانے والے ہیں؟ پیش کر دیتا ہوں جو آپ نے بھی کہا کلام. علامہ شاہین چشتی صاحب نے وہ کلام سبحان اللہ سبحان اللہ. نور پھیلا ہوا آج کی رات. سبحان اللہ. دو اشعار کیونکہ وقت بھی شہری کا بھی قریب ہے، اور اس سے پہلے ایک پنجابی کا کلام ہے. چونکہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی گزارشات پیش کریں ہو سکتا ہے کسی کی زبان سے نکلے اور اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. جی ارشاد. جیڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے. جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے. ارمان مدینے دے. او بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. مولا تیرا شکر کراں ایک وار جے کر دے وے. مولا تیرا شکر
کراں ایک بار جے کر دے وے ایس کو جے کملے لئی سامان مدینے دے ایس کو جے کملے لئی سامان مدینے دے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے میرے جتنے مہمان ہمارے یہاں موجود ہیں یہ سب بلند آواز کے ساتھ شامل ہو جائیں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو مریض و شفا لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے ماشاءاللہ اللہ اور دورے جزاک اللہ کلمت عطا فرمائے